السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے اہم سلسلے کو آیت 50 تک مکمل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خالق نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور انہیں سمندر چیرنے کا معجزہ دکھایا۔ آج ہم اس سلسلے کو آیت 51 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں خالق بنی اسرائیل کی ایک بڑی غلطی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو خدا بنا لینا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خالق نے انہیں اس بڑے ظلم کے باوجود توبہ کا مشکل طریقہ سکھایا اور پھر اپنی بے شمار رحمت سے معاف فرما دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 51 سے۔ یہ آیت خالق کی طرف سے بنی اسرائیل کو ان کی ایک بڑی غلطی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کی تھی۔ خالق ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 رات کا وقت مقرر کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو خدا مان لیا اور ظلم کیا۔ اس میں 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی، خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید اور شریعت کی تعلیم دینے کے لیے طور پہاڑ یعنی کوہ طور پر 40 رات تک خاص وقت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وقت اصل میں صبر اور اطاعت ماننے کا اور امتحان کا تھا، تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا صبر سے انتظار کریں۔ تیسرا، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو خدا کے طور پر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کر زیورات جمع کیے اور اس سے گائے کے بچھڑے جیسا ایک بت بنا لیا۔ اس بت سے آواز بھی نکلتی تھی جسے وہ بت کی آواز سمجھ بیٹھے۔ سامری کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں اس فردی شخص کا نام تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو شرک کے لیے بہکایا اور بچھڑے کا بت بنایا تھا۔ ان لوگوں نے اس بنائے ہوئے بت کی عبادت شروع کر دی۔ یہ شرک اور بت پرستی تھی۔ آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظلم کیا، یعنی خالق نے بت کی عبادت کو صرف غلط عمل نہیں بلکہ ظلم قرار دیا۔ سب سے بڑا ظلم خالق کی حکومت میں کسی اور کو شریک کرنا یعنی شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ توحید کو چھوڑ کر بت کی طرف جانا ظلم ہے، کیونکہ اس طرح وہ نفس پر زیادتی کرتے ہیں۔ آیت 52 میں خالق ارشاد فرماتے ہیں، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پچھلی آیت 51 کا سیدھا جواب ہے اور اس میں خالق کی رحمت اور انصاف کا بہترین توازن نظر آتا ہے۔ بت پرستی کرنا اتنا بڑا ظلم تھا کہ اس کی سزا بہت سخت ہونی چاہیے تھی، لیکن خالق نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ یہ معافی خالق کی بے شمار رحمت اور نہایت پیار کی نشانی ہے۔ خالق ہمیشہ توبہ اور ندامت کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ خالق معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ معافی کا مقصد صرف غلطی کو بھول جانا نہیں تھا، معافی اس لیے دی گئی تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ خالق کی بلیسنگز کا اپریسیشن کرنا اور ان کے حکموں کو مان کر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان ایک غلطی کا پتلا ہے اور غلطیاں ہم سب سے ہو سکتی ہیں۔ خالق کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ آیت 53 کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں خالق نے بنی اسرائیل کو ان کی بت پرستی کے باوجود معاف کر دیا تھا۔ اب اس آیت میں خالق انہیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ خالق ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا دیا تاکہ تم راہ حق ڈھونڈ سکو۔ اس آیت میں خالق کی طرف سے 2 عظیم تحفے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اس سے مراد تورات ہے جو خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ یہ کتاب ان کے لیے شریعت اور دین کی بنیاد تھی۔ تورات کا ہر حکم انہیں بتا رہا تھا کہ بت پرستی غلط ہے
اور صرف خالق کی عبادت ہی حق ہے۔ اس کتاب نے ان کی زندگی سے اندھیرا دور کیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے خالق ہمیں معاف کرنے کے بعد اندھیرے میں نہیں چھوڑتا بلکہ گائیڈنس دیتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو علم کے ساتھ پڑھیں، اس کی قدر کریں اور اس کے حکموں کو عمل میں لائیں تاکہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ آیت 54 کا بیان۔ خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان کی ہوئی بت پرستی پر توبہ کرنے کا حکم دیا، جہاں خالق ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، تم نے اپنے لیے ظلم کیا ہے جب تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہوگا۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل کرو، تفسیر کے مطابق یہ حکم دو طریقوں سے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا، یہ ایک بہت سخت سزا تھی، جہاں وہ لوگ جنہوں نے بت پرستی کی تھی ان کو قتل ہونے کا حکم تھا۔ یہ سزا اس لیے ضروری تھی تاکہ شرک یعنی بت پرستی جیسا بڑا گناہ قوم سے پوری طرح ختم ہو جائے۔ دوسرا، اس کا مطلب ہے کہ نفس کی خواہشوں کو قتل کرنا یعنی پچھلی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہنا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بھلے ہی وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ خالق کی رحمت اور اس کی فگیونیس انلیمیٹڈ ہے، لیکن اس معافی کے لیے سچا احساس اور تیاری ضروری ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 51 سے 54 تک کا بیان، ترجمہ اور گہرا پیغام سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجود ہونے پر بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت جیسے عظیم ظلم کیا، مگر خالق نے توبہ کی مشکل شرط کے بعد بھی انہیں معاف کر دیا اور کتاب اور فرقان عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آیت 55 سے آگے کا سفر شروع کریں گے، جہاں بنی اسرائیل کی نادانیاں اور خالق کی رحمت کا ذکر جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔